عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التقوى ها هنا ها هنا ها هنا يشير الى صدره 3 مرات رواہ مسلم۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی وہی عظیم الشان صحابی جن کو ہم لوگ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جن کا نام جب ہم سنتے ہیں تو ان سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات تھے آپ سے علم حاصل کرنے کی غرض سے، آپ سے دین سیکھنے کی غرض سے نکاح بھی نہیں کیا تھا۔ اصحاب صفہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر لگے ہوئے ہیں، رات میں ہو، دن میں ہو، صبح میں ہو، شام میں ہو، ہر وقت اللہ کے رسول خدمت پر لگے ہوئے رہتے تھے، اور اسی بنا پر آپ نے نکاح بھی نہیں کیا۔ نکاح کب کیا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ نے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد اتنی وہ پیاری زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کو بیٹی عطا فرمائی، اور وہ بیٹی پیدا ہونے کے بعد بیٹی بڑی ہو جاتی ہے تو گھر میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کی بیوی ہے، اور ان کی بیٹی ہیں، اور یہ تینوں کی تینوں مل کر اپنے گھر کو نماز سے آباد رکھا کرتے تھے۔ ایک رات کے 3 حصوں میں ایک حصے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عبادت کر رہے ہیں، دوسرے حصے میں ان کی بیوی عبادت کر رہی ہے، تیسرے حصے میں ان کی بیٹی عبادت کر رہی ہے۔ کبھی بیٹی پہلے عبادت کر رہی ہے، بعد میں باپ عبادت کر رہے ہیں، پھر بعد میں بیوی عبادت کر رہی ہے، کبھی بیوی پہلے عبادت کر رہی ہے اور بعد میں بیٹی عبادت کر رہی ہے، پھر کبھی باپ عبادت کر رہے ہیں۔ تو اس طرح پورے گھر کو ہمیشہ عبادت سے معمور رکھا کرتے تھے، پوری رات میں کوئی نہ کوئی عبادت کر رہا ہے۔ ایسے عظیم الشان صحابی روایت کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی، تقوی کا محل کیا ہے، تقوی کے رہنے کا پلیس کیا ہے، ہا ہونا ہا ہونا ہا ہونا۔ نبی نے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تقوی یہاں ہے، یہاں یہاں ہے، 3 مرتبہ آپ نے اشارہ فرمایا۔ یہ تقوی جو ہمارے روزوں کا آؤٹ پٹ ہے، جو ہمارے روزوں کا ریزلٹ ہے، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ روزے کا ریزلٹ تقوی ہے، اور تقوی کا ایک فائدہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ وتصبروا لا یضرکم کیدہم شیئا، ان تتقوا وتصبروا لا یضرکم کیدہم شیئا۔ ایمان والو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، صبر کرو گے، دشمن کتنی بھی سازشیں کر لے، اللہ تمہیں ان کی سازشوں سے محفوظ رکھنے والا ہے۔ تو جس دور میں ہم جی رہے ہیں وہ ایک گلوب ہے، اس گلوب کے اندر مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں اور ان کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں۔ کوئی بھی کنٹری، کوئی بھی ملک جو ہے مسلمانوں کے سازشوں سے محفوظ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ سازش ہوتی رہتی ہے، اور ان سازشوں سے بچانے کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی اسی تقوی کے ذریعے کرتا ہے۔ اگر تمہارے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تمہارے پاس صبر کی چیز ہے اور تقوی والی چیز ہے، لا یضرکم کیدہم شیئا، وہ کچھ بھی پلاننگ بنا لیں، تمہیں تمہاری معیشت کو تنگ کرنے کے لیے پلان بنا سکتے ہیں، اور تمہیں سود میں ملوث کرنے کے لیے پلان بنا سکتے ہیں، تمہارے نوجوانوں کو بے روزگار کرنے کے فیصلے کر سکتے ہیں، اپنے ملک میں عبادت کرنے سے وہ تنگ کر سکتے ہیں، اپنے ملک میں تم قربانی کرنے کے لیے تنگ کر سکتے ہیں۔ تم جہاں بھی رہو، جس ملک میں بھی رہو، کچھ بھی پلاننگ کی جا سکتی ہے اور کی جا رہی ہے، اور اس پلاننگ سے، اس مکر و فریب سے، اور اس تمام کے منصوبوں سے
ایک چیز بچانے آنے والی ہے، اور وہ ہے تقویٰ ہے، اور یہ تقویٰ اسی روزے کی پیداوار ہے، لعلکم تتقون۔ اور اس روزے کا ایک فائدہ یہ تقوی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ دنیا والے کچھ بھی سازشیں کریں، اللہ تمہیں بچا کر رہنے والا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ تم کسی بھی طرح کی مشکلات میں گھرے ہوئے رہیں گے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تم کسی بھی مشکل میں گھرے ہوئے رہیں گے، ایسی مشکل میں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آتا، جہاں سے نکالنے کے لیے کوئی تمہیں بچانے نہیں آتا، جہاں سے تم کو نکالنے کے لیے عالمی سازشیں ہو رہی ہیں، یا بچانے کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے، یا کچھ بھی زبانی دماغ خرچ ہو رہی ہے، بیان بازی ہو رہی، کچھ بھی ہو رہی ہوں گی، لیکن ایسے موقع پر تمہیں بچانے والی چیز کیا ہے؟ بس تقویٰ ہے۔ آج اگر ہم معیشت سے پریشان ہیں تو اس سے نکالنے والا بھی تقوی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ مکر و فریب سے بچانے والا تقوی ہمارے پاس آ رہا ہے، دنیا والوں کی سازشوں سے بچانے والا تقوی ہمارے پاس آ رہا ہے، مشکل سے بچانے کے لیے تقوی ہمارے پاس آ رہا ہے، معیشت سے معاشی طور پر کمزوری جہاں ہے اس سے بچانے کے لیے تقوی ہمارے پاس آ رہا ہے۔ ہر مرحلے پر تقوی ہمارے پاس آ کر بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر ذہنوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس تقوی ہے تو سمجھو تمہارے پاس صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی طاقت اور صلاحیت اللہ عطا فرماتا ہے۔ صحیح اور غلط کی تمیز آج اس دور میں بہت ضروری ہے۔ اب جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں کنفیوژن ہوتا ہے آپ کو، آپ پلاٹ خریدنے جا رہے ہیں، کنفیوژن ہے، بھائی یہ پلاٹ لو نہیں لو، لینا نہیں لینا پریشان رہتے ہیں۔ بھائی اگر تمہارا تقوی ہے تو یہ صحیح ہے غلط ہے، اللہ تمہارے اندر وہ صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ یجعل لکم فرقانا، یعنی فرق کرنے کی صلاحیت اللہ پیدا فرماتا ہے۔ یہ پلاٹ لینا ہے، لینا نہیں پریشان ہے، اللہ وعدے فرماتا ہے۔ رشتہ کرنا چاہ رہے لڑکے کے لیے، بھئی یہ لڑکے رشتہ صحیح ہے نہیں ہے، صحیح ہے نہیں ہے، پریشان رہتے ہیں، اگر تقوی ہے وہاں رہنمائی ہو جاتی ہے۔ لڑکی کا رشتہ کیا جا رہا ہے، صحیح ہے نہیں ہے، صحیح ہے نہیں ہے، پریشان ہے، وہاں پر تقوی تمہیں آ کر رہنمائی کرتا ہے۔ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کاروبار کرنا نہیں کرنا پریشان ہے، وہ تقوی آ کر تمہاری رہنمائی کر دیتا ہے۔ تم جو ہے یعنی کوئی اور چیز باہر جانے کے بارے میں سوچ رہے ہو، باہر جانا نہیں جانا، بیٹے کو بھیجو نہیں بھیجو، تم کنفیوز میں رہتے ہو، یہاں اللہ آ کر جو ہے تقوی کے ذریعے تمہارا یعنی فیصلہ آسان فرما دیتا ہے۔ کس معاملے میں ہم پریشان ہوتے ہیں؟ علاج کے معاملے میں، ڈاکٹر کے معاملے میں، پارٹی کے معاملے میں، دوستوں کے معاملے میں، کام کے معاملے میں، ادارے کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں، رشتوں کے معاملے میں، قرض کے معاملے میں، کس معاملے میں ہم کنفیوز رہتے ہیں؟ ہر معاملے میں جہاں ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں وہاں پر تقوی کیا کہتا ہے؟ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر یہ روزے کا جو آؤٹ پٹ ہے اگر ہمارے پاس ہے تو سمجھو پھر وہ تمہارے راستے کو آسان بنا دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اس روزے کے ذریعے جو تقوی پیدا ہو رہا ہے، اس تقوی کا حقیقی معنی ہماری زندگی میں فائدہ اٹھانے کی توفیق فرمائیں، اور ہماری زندگی میں اللہ حقیقی طور پر تقوی پیدا کرنے کی توفیق فرمائیں، اور دنیاوی آفتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔